اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ خامسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور سراجی فی المیراث کا درس دینے جا رہا ہوں۔ آج ہمیں باب التخارج پڑھانا ہے، تخارج کا بیان۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ترکے کے جو حقدار ہیں ان حقداروں میں سے کوئی شخص کسی متعین چیز پر مصالحت کر کے ترکہ سے اپنی حقداری سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ علم فرائض کی اصطلاح میں اسی کو تخارج کہا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں تمام وارثین کو میت کی لکیر کے نیچے لکھ دیجئے، اور اس سے پہلے جو آپ نے اصول پڑھے ہیں تصحیح کے یا مخارج فروض کے، اس کے مطابق مسئلے کی تصحیح کیجئے اور ہر وارث کا حصہ اس کے نام کے نیچے لکھ دیجئے۔ اس کے بعد جو وارث مصالحت کر کے ترکے سے دستبردار ہو گیا ہے اس شخص کا حصہ کاٹ دیجئے۔ کہاں سے؟ جس سے آپ نے مسئلے کی تصحیح کی ہے، اور مال کو باقی تصحیح سے باقی حقداروں کے درمیان تقسیم کر دیجئے، یعنی جوت کا تو رکھ دیجئے، کام چل جائے گا۔ مثلا ایک عورت کا انتقال ہوتا ہے، اس نے 3 وارث چھوڑے، شوہر، ماں، چچا۔ تو شوہر کا یہاں پر نصف ہے اور ماں کا ثلث کل ہے، تو نصف سدس سے ٹکرایا، تو اب مسئلہ بنا 6 سے۔ اس میں آدھا حصہ شوہر کو دے دیا گیا 3، اور ثلث کل 2 یہ ماں کو دے دیا گیا، اور ایک بچہ جو اصحاب فرائض کو دینے کے بعد وہ جو ہے چچا کو دے دیا۔ تو اب چونکہ شوہر یہاں پر مصالحت کر کے علیحدہ ہو گیا۔ مصالحت مثلا کس چیز پہ اس نے کی؟ اس کا دین مہر باقی تھا بیوی کا اس کے اوپر، تاکہ یہ ہم نہیں دیں گے بھائی، باقی اس کا جو ترکہ ہے وہ آپس میں آپ لوگ تقسیم کر دیں۔ تو شوہر کے 3 حصے کاٹ دیے جائیں گے۔ تو اب 6 سے آپ نے مسئلہ بنایا، 3 حصہ 6 میں سے کم کر دیا، تو اب باقی کیا جائے گا، 3 بچا۔ اچھا، پہلے ماں کو 2 ملا تھا اور ام کو 1 ملا تھا، وہ جو کا تو رہے گا۔ جیسے 6 سے بننے کی صورت میں 2 ماں کو ملا تھا، 1 چچا کو، اب زوج کا 3 کاٹ دیا گیا، تو اب 3 میں 2 ملے گا ماں کو اور 1 ملے گا چچا کو۔ ایک اور دوسری مثال آپ دیکھیں کہ ایک آدمی ہے، مثلا زید ہے، اس نے انتقال کے بعد ایک بیوی چھوڑی اور 4 بیٹے چھوڑے۔ تو اب ظاہر ہے اب نہ تو یہ عصبہ ہیں، ان کی موجودگی میں زوجہ کا ثمن ہے۔ 8 سے ہم نے مسئلہ بنایا، 1 دے دیا شوہر کو، بیوی کو، باقی جو 7 حصے ہیں وہ بیٹوں کو دینا ہے۔ بیٹے 4 ہیں لیکن حصہ ان کا 7 ہے، ظاہر ہے کسر ہو رہا ہے، تو اب یہاں تصحیح کی ضرورت پڑے گی،
اور ان کو جو اصل مسئلہ سے حصہ ملا ہے 7 اور ان کا جو عدد رؤوس ہے 4، ان میں ہے تباین. تو آپ کیا کریں گے کہ اس 4 عدد رؤوس کو اصل مسئلہ میں ضرب دے دیں گے تو کیا ہو جائے گا 8 چوکے 32. اب فرض کیجئے کہ ایک بیٹے نے کسی چیز پر مصالحت کر لی. اچھا 35 ہو گیا، 8 چوکے 32 ہوا تو یہ مسئلہ 4 گنا بڑھ گیا تو اب بیوی کا کتنا ہو گیا 4. اب آپ کتنے بچے 28. تو 7 چوکے 28، 7 حصے برابر برابر بیٹے کے. لیکن چونکہ ایک بیٹا نے مصالحت کر لی ہے تو اب اس کا حصہ جو 7 ہے یہ 32 میں سے گھٹا دیں گے تو اب کتنا بچے گا 25. تو 17 21، 7 تینوں بیٹوں کو اور 4 زوجہ کو مل جائے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ جب یہ تفصیلات آپ کے ذہن میں آ گئیں تو عبارت ملاحظہ فرمائیے. فصل فی التخارج، یہ فصل تخارج کے بیان میں ہے. من صالح علی شیء من الترکہ، جو ترکہ میں سے کسی چیز پر مصالحت کر لے تو آپ اس آدمی کے حصے کو تصحیح سے گرا دیجیے. پھر جو باقی ہے وہ ترکہ وہ باقیوں کے حصوں پر تقسیم کر دیجیے. جیسے کہ زوج ہے اور ہے اور ہے، اور شوہر صلح کر لے اس مہر کے عوض میں جو بیوی کا اس کے ذمہ باقی ہے. تو اب کیا کریں گے آپ کہ یہ نکل گیا فخرج من البین، تو اب باقی ترکہ ماں اور چچا کے بیچ اثلاثاً بٹ جائے گا ان کے حصوں کے مقدار. 6 سے جب مسئلہ بنایا تھا تو 2 ملا تھا ماں کو، 1 ملا تھا چچا کو. یہ حصہ اپنی جگہ پہ برقرار رہیں گے. 6 کی جگہ اب 3 سے مسئلے کی تصحیح ہو جائے گی. 2 حصہ ماں کو ملے گا، 1 حصہ چچا کو ملے گا. اور یا یہ کہ مرنے والا مرا، اس نے زوجہ چھوڑا، 4 بیٹے چھوڑے. اب 4 بیٹوں میں سے ایک نے مصالحت کر لی کسی چیز پر اور درمیان سے نکل گیا تو باقی ترکہ یہ 25 حصوں پر بٹ جائے گا. اور عورت کا یعنی بیوی کا اس میں سے 4 حصے ملیں گے اور ہر لڑکے کو 7 حصے ملیں گے. یہاں پر ایک بات یہاں دھیان رکھیے گا کہ اگر کوئی وارث آپ کسی چیز پر صلح کر کے درمیان سے نکل جاتا ہے تو ایسا نہیں کہ اس کو مائنس کر کے کالعدم قرار دے کے آپ مسئلہ بنائیں گے. نہیں، مسئلے میں اس کو رکھنا پڑے گا. آپ کو رکھنے کے بعد جو حصہ ملے اس کو گھٹانا پڑے گا تصحیح سے. یہ نہیں کہ اس کو کالعدم مان لے. اگر کالعدم مان لے نا تو بعض صورتوں میں مسئلہ الٹ جائے گا. مثلا وہ مثال جس میں مرنے والی مری ہے اور اس نے اپنے پیچھے شوہر چھوڑا اور ماں چھوڑا اور چچا چھوڑا. شوہر نے مصالحت کر لی، 6 سے مسئلہ بنا تھا، آدھا اس کو دیا گیا تھا 3، 2 ماں کو اور چچا. اب 6 سے نہ بٹ کے مال 3 سے بٹے گا. شوہر نکل گیا اپنا 3 حصہ لے کے، مان لیجئے 16 کر کے، تو 2 ماں کو ملے گا، 1 چچا کو ملے گا. اب اگر ایسا نہ کر کے آپ اس کو کالعدم قرار دے دیں، یعنی شوہر کو جو مصالحت کر کے نکل گیا ہے درمیان سے، اب اگر اس کو مائنس کر دیں، آپ مسئلہ میں رکھے ہی نہیں، بنا کے اس کے حصے کو اصل مسئلہ سے مائنس نہ کریں تو جانتے ہیں کیسے الٹ جائے گا معاملہ. اب اس کو مائنس کر کے مسئلہ بنا کے دیکھیے. ماں ہے اور چچا ہے تو ماں کا سب سے بڑا حصہ ثلث کل ہوتا ہے اور چچا تو اسبہ ہے ہی. آپ 3 سے مسئلہ بنائیں گے، 1 ماں کو دیں گے اور 2 چچا کو دیں گے. الٹ گیا کہ نہیں الٹ گیا؟ کہ شوہر نے مصالحت نہیں کی تھی تو 3 میں سے 2 مل رہا تھا اس کو.
ہے نا. اب مصالحت کر کے نکل گیا اور اس کو کل عدم مان لیا آپ نے، تو اب 3 میں سے 1 مل رہا ہے، اور چچا کو 2 مل رہا ہے. پہلے ماں کو مل رہا تھا، اب چچا کو 2 مل رہا ہے. الٹ گیا مسئلہ. اس لیے تخارج کی صورت میں جس نے مصالحت کی ہے، مسئلہ بناتے وقت اس کو وارثین میں شامل رکھنا ہے. بنانے کے بعد اصل مسئلہ سے جو اس کو حصہ ملا ہے وہ تصحیح سے گھٹا دینا ہے، اور گھٹانے کے بعد جو پہلے سے حصے مل چکے ہیں وارثین کو، وہ اپنی جگہ بدستور قائم رہیں گے. آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی کل